اکثر تنظیمیں ہم جیسے سبھی لوگ سپورٹ کیے. اس کا سلا یہ دیے راجیہ سبھا میں اپنے 11 راجیہ سبھا یہ سی اے کے سپورٹ میں بی جے پی کو ووٹ کیے. یہ این ڈی اے کو سپورٹ کرے, یہ نہیں کرتے تو پاس ہی نہیں ہوتا بل. پھر ڈیڑھ ہوشیاری دیکھیں, باہر آ کے کہتے ہیں کہ میں این پی آر این سی آر سی اے کے خلاف ہوں جبکہ قانون بن چکا ہے. یہ یہاں آ کر اچھا مسلمان بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جگن موہن ریڈی سی اے کے مخالف ہے. ہماری بے شعوری, سیاسی بے شعوری, ہماری جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے عمل. یعنی اتنے بیوقوف ہیں ہم, جو پارلیمنٹ میں پاس ہو چکا اس کو بھی راجیہ سبھا میں پاس ہو چکا, صدر جمہوریہ کا آمودہ مدرا لگ گیا, اس کے باوجود ہم یہ اس کی باتوں میں آ رہے جگن کے, تو ہم کتنے انجانے اور بھولے ہیں بتائیں ہم. جی بالکل پاس ہو چکا وہ, پھر یہاں کے دھوکہ دے رہے ہیں. اور اتنی آج سوشل میڈیا الیکٹرانک دور میں مسلمان اتنے بے شعور گئے. مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ نائیڈو سی اے کے ساتھ ہے, جگن سی اے کے ساتھ ہے. بھائی سی اے کے ساتھ اب کسی کا رہنا نہیں, ہو چکا وہ بل پاس ہو گیا. پھر کانگریس گورنمنٹ آئے, 2/3 لوک سبھا 2/3 راجیہ سبھا میں ہو, پھر ان کا صدر بدلے, صدر جمہوریہ بدل جائے, تب وہ پھر وہ بل کینسل ہو سکتا. ورنہ جگن موہن ریڈی کی مہربانی سے یہ بل پاس ہو گیا. آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے نہیں, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی پریشانی کا واحد سبب جگن موہن ریڈی ہے. اسی بات پر پھر میں واپس آیا. اب پھر آپ جو ہے ٹی ڈی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی بات پر. دو باتیں ہیں, ایک تو این پی آر این سی آر میں جگن موہن ریڈی کا پارلیمنٹ کو سپورٹ, اور بھی لوگوں کو سپورٹ کیے, وہ 27 سے زائد بھی لوگوں کو سپورٹ کیے, تو وہ مجھے ایشو نہیں ہے. بڑے دیکھو سیاسی پالیسی وہ ان کا, لیکن یہ مسلمانوں کا شہریت میں عدم تحفظ کا شکار کرنے والا, اس کا ذمہ دار بی جے پی کو 7 راجیہ سبھا کی ضرورت تھی. 7 راجیہ سبھا کوئی نہیں دے رہے تھے. کے سی آر واک آؤٹ کر کے باہر آ گئے, اور لوگ واک آؤٹ کر کے باہر آئے, کھڑے ہو گئے جناب مسلمانوں کے ووٹوں پہ 151 سیٹ ایم ایل اے بن کر, اور ان ایم ایل سیوں پر راجیہ سبھا بننے والے 11 راجیہ سبھا بی جے پی کو ووٹ دے کر آ گئے. بی جے پی کے اب بتائیں آپ رہیں گے پھر ایسی صورت میں, آپ سپورٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہ دھوکہ ہے. پھر آگے کانوں میں پھول رکھ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں. مسلمان بھولا اس کے ساتھ چل رہا ہے, اور پھر وہی واٹس ایپ میں رکھ رہا ہے جگن سی اے کے ساتھ نہیں کہتے, جگن مسلمانوں کے ساتھ ہے کہتے. ارے پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوگا پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ٹھپا لگ کے آ گیا مسلمانوں کی جہالت, اور یہاں حیدرآباد سے دو علماء کرام اس کے بھیجنے پر نہیں معلوم, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, نام لوں گا, محترم ہے وہ میرے. صوفی ازم کی دنیا میں مرجع ہے مولانا جمال الرحمن صاحب دماد برکاتہم العالیہ. ان کے پاس لوگ خانخواہ میں جاتے ہیں. خانخواہ تو بھئی تاریخ الدنیا ہے, وہ سیاسی دنیا سے باہر ہیں. کئی ہزاروں لوگوں کے وہ شیخ ہیں. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے بڑے ہیں. میں ان کے علمی خدمات, ان کے مدرسے کا انتظام, اور میں کہتا بھی ہوں انتظام مولانا عبدالقوی صاحب سے ادارے کا سیکھنا چاہیے. معلوم نہیں کس کے کہنے پر, کس غلط فہمی میں وہ آئے. لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ آئے کچھ بولے نہیں ہیں, صرف یہ بولے کہ ووٹ کا استعمال کرو, سمجھداری سے استعمال کرو, اس طرح کا دورہ کیے. لیکن ان دونوں کے نام سے یہ منسوب کیا جا رہا ہے. ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کو ریاست میں اور تلنگانہ میں کسی مجلس پارٹی کو اور ووٹ کریں, منسوب ہے. اور وہ میڈیا میں بھی آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ, لیکن وہ دونوں بزرگ اس کی رد نہیں کی ہے. میرے محترم ہیں وہ لوگ, رد نہیں, ان کو کرنا چاہیے رد. بھائی ہم مسلمانوں میں سیاسی بیداری کے لیے گئے, ووٹ کی اہمیت کو بتانے کر لے گئے. کسی پارٹی کو ہم جگن موہن ریڈی کو دینا ہے یا تلگو دیشم کو نہیں دینا ہے, ایسا بیان ہم نہیں کیے, ایسا پیغام نہیں دیے, لیکن ان کی طرف منسوب کر کے دے رہے ہیں. تو یہ ان حضرات کو رد کرنا چاہیے. مان لیجئے کل کے دن ہی تلگو دیشم کی حکومت بن رہی ہے, تمام آرگنائزیشنز ادھر ہے, علماء کے ہے نہیں ہے, بالکل پورے آرگنائزیشن, مسلم آرگنائزیشن ادھر ہے. اگر کل حکومت چندر بابو نائیڈو کی بن گئی تو پھر کیا حشر بنے گا مسلمانوں کا؟ آپ کوئی کام کروا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتے ہیں. اب میں یہ سوچ کر, جو غلطی مسلمان 2014 میں کیے, میں ادھر جا کر اس کی تلافی کیا. 19 میں پھر نائیڈو کے ساتھ تھے مسلم اور علماء آرگنائزیشن. میں جگن کی طرف آ کر مسلمانوں کی کم از کم ایک بھرم رکھا. آج نائیڈو جیتنے کا امکان قوی ہے, سب لوگ اس طرف ہے.
حیدرآباد سے بھی اکابر آ کر ان کی طرف منسوب ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. تو پھر میں مستقبل میں مسلمان اور مسلمانوں کے نوجوانوں کے مسائل, راجدھانی کا ایشو, اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ کون نمائندگی کرے گا علماء کی طرف سے, یہ سوچ کر پھر میں نائیڈو کی طرف آیا اور شرائط رکھا. آپ دیکھیں کل میں وشاکھاپٹنم میں بولا 4% ریزرویشن ایجوکیشن میں ہے, ابھی تک امپلائمنٹ میں پورے ملک میں کہیں نہیں ہے. کل میرا اسپیچ دیکھیں, نائیڈو سے میں بولا آپ امپلائمنٹ میں بھی ریزرویشن دیں گے, کوشش کریں, یونیورسٹی بنائیں گے, آپ مسلمانوں کا عزت اور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے. ہمیں عزت چاہیے. دیا میں کل بیان میں, آپ دیکھیے ویڈیو دیکھیے آپ میں, کہیں میں ان کو جی حضرت سے میں کام نہیں کیا. جیسے یہاں جا کے جگن موہن ریڈی کے پاس ہمارے بلا شرط لوگ کام کر رہے ہیں. شرط لگانا چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے, یونیورسٹی چاہیے. چلو آپ کام کر رہے ہیں, کرو, جمہوری دنیا میں دو طرف رہو, لیکن آپ کیا ڈیمانڈ کریں جگن موہن ریڈی سے؟ فائنانس کارپوریشن زندہ ہونا میں ڈیمانڈ کرا. اس کی وجہ سے آپ 5 لاکھ مسلمان بے روزگار بچے کو مینوفیسٹو میں لیا ہے. 3 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ رکھیں گے. اور امام حضرات کے پاس کوئی پاور نہیں, سیدھی بات. بیچارے بہت جگہ, میں بیچارے کہوں گا, بہت جگہ آپ حالات جو ہے وہ دیکھیں, آپ کوئی ان کو قوت نہیں ہے. تو میں اس کو مینیفیسٹو میں رکھوایا کہ ہر امام کو گورنمنٹ قاضی بنائیں گے. معلوم ہے اب اس کا کتنا فائدہ ہوگا. MLA کا جو سمبل رہتا ہے لیٹر ہیڈ, وہ لیٹر ہیڈ اب امام کو ملے گا. وہی سمبل رہتا ہے گورنمنٹ قاضی کو. مسلمانوں کی کچھ چھوٹے موٹے ایشوز کی مسجد کی احاطے میں آئے, پولیس سے اگر وہ رابطہ کرے, پولیس اس کی بات سنے گا, کیونکہ گورنمنٹ قاضی ہے, یہ نمائندہ ہے. تو اب تک تو کوئی بغیر پاور کے ہیں. میں یہ مینیفیسٹو میں رکھوایا کہ اہل امام جہاں ہے, یعنی اہل مطلب حافظ اور عالم جہاں امام ہے, ان سب کو حکومت کے قاضی بنائیں گے, اور ان کو عزت ملے گی, پاور ملے گا جب تک وہ امام ہے. اور دوسرا مساجد کی اب کیا ہوتا, 15,000 روپے مل رہے تھے, 10,000 امام کو, 5,000 مؤذن کو. گاؤں دیہاتوں میں بہت سارے غریب علاقے میں 5,000 روپے اس میں سے کٹ کر لے رہے مسجد والے. بولے صاحب کرنٹ بل کے لیے اور فلاں کے لیے رکھ رہے, امام کو 5-6 ہزار دے رہے, مؤذن کو 2-4 ہزار دے رہے ہیں, 5,000. تو یہ چیز بھی میں ایک بڑے آدمی کے ذریعے سے اور براہ راست میں بات کر, نائیڈو سے میں بات کیا, 5,000 روپے مسجد کو الگ مینٹننس دے, تاکہ امام کو اس کا حق پورا ملے 10,000, مؤذن کو اس کا حق ملے 5,000. 5,000 کرنٹ بل کے لیے کام آ جائے گا مسجد کو. اب ان کا حق نہیں مارا جائے گا. پاور یہ ہے, اور ان کو گورنمنٹ کا قاضی ملے گا. گورنمنٹ کا قاضی پاورفل ہوتا ہے, ملک میں کہیں نہیں, پورے ملک میں. یہ میرے ڈیمانڈز ہے. پھر ان ڈیمانڈوں میں کل دیکھیں, میں جنرل یونیورسٹی کی بات کیا, وہ وعدہ کیے, گورنمنٹ بنتی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے پیچھے پڑیں گے, اچھا کام کریں گے تو پھر تائید کریں گے, نہیں ہو تو پھر اللہ مالک ہے اگلا الیکشن. مولانا اب آخری بات یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے بزنسز بھی ہے, مطلب ہم نے نہیں بہت سارے نہیں, کاروبار کر لیتا ہوں روزی روٹی کے لیے, جینے کے لیے. نہیں یہ سب چھوڑو, میں وہ میرے بھائی وغیرہ کا ہے, یہاں میں روزی روٹی کے لیے ریل اسٹیٹ وغیرہ کر لیتا ہوں. کمال اللہ کا شکر ہے, خوشحال ہوں. جو علماء خصوصاً نوجوان جو علماء ہیں آپ سے بہت متاثر ہیں, چاہے وہ آندھرا پردیش کے اور تلنگانہ کے بھی ہوں, تو آپ آخر میں 1-2 منٹ ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور خصوصاً اس وقت کل پرسوں انتخاب ہے آندھرا پردیش میں, تو آندھرا پردیش کے مسلمانوں کو 1-2 منٹ میں آپ کیا پیغام؟ میں آندھرا پردیش کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, سوچ سمجھ کر گزشتہ 5 سال آپ کے سامنے گزرے, کبھی بھی آپ مروب ہو کر نہ دیں. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, فلاں پارٹی ہم کو یہ دی, فلاں پارٹی ہم کو یہ دی, فلاں پارٹی ہم کو یہ دی. ارے پارٹی کچھ نہیں دیتی تم کو, وہ آدمی نہیں دے رہا ہے تم کو, سمجھے؟ جگن انا ماں نمکم, جگن انا ماں بھروسہ. بھروسہ مطلب جانتے ہیں, توکل. ارے ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں, ہمارے یقین نمکم یقین ہے اللہ پر ہے, ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں, ہم توکل اللہ پر کرتے ہیں. ایسے کوئی جملے نہ بولو یار, 2 دن کی سیاست ہے, مرنا ہے, اللہ کے سامنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, جہنم سے بچنا ہے. کسی سے مروب ہو کر آپ کیوں ایسے بیانات دیتے ہیں؟ مسلمان لیڈر بھی ہو اور شرک کیوں کرتے ہیں, پوجا کیوں کرتے ہیں آپ؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے, اللہ تعالیٰ کی اور اس کی شریعت, قرآن اور حدیث. ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے, ہمیں حلال روزی کیسے کمانا ہے, ہمیں کس طرح جینا ہے, اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. یہ جو وزیر اعلیٰ جو بھی دیتا ہے, یہ اس کا پیسہ نہیں دے رہا ہے, یہ ہمارا ٹیکس ہے. آپ اسے یہ کر کے کھڑا کیجئے, ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں. کوئی بولتا ہے یہ بات؟ کوئی بولتا ہے؟ آپ کہیں ہم تجھے وزیر اعلیٰ بنائیں مسلمان,
40 جگہ مسلمانوں کی 40,000 50,000 60,000 70,000 ووٹیں ہیں, ہم ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں اور یہاں دب کے کہتے ہیں جگن ہم کو یہ دیا, کھانا دیا اسکول میں, اماں بڑی دیا, فلاں کرا. ارے وہ کیا دیا تم کو, تم اسے وزیر اعلیٰ بنائے. چندرا بابو نائیڈو جیتنے کے بعد بھی کل یہ نہ کہیں چندرا بابو نائیڈو صاحب یہ دیے, ہم یہ کہیں گے چندرا بابو نائیڈو تجھے ہم وزیر اعلیٰ بنائے. یہ کانفیڈنس میں مسلمان آنا چاہیے. کیوں جھکتے ہیں آپ, کہیں ہم تجھے وزیر اعلیٰ بنائیں, ریاست کی عوام بنائی, اب کھڑے ہو کر آپ اپنا کام کروا لیجئے اس سے. یہ ہونا چاہیے. اور نوجوان علماء کو یہ الیکشن کا موقع ہے, کیا کہنا ہے یار بھائی. میں علماء سے دیکھی سیدھی بات, میرا ایک نظریہ ہے 25 سال میدان میں کام کرتے ہوئے, جو حضرات امام ہیں, ہم کوشش یہ کرنا چاہیے مساجد کے متولی وغیرہ کو لے کر ان کی تنخواہیں اچھی ہوں. کم از کم ضلعوں میں 30,000, گاؤں دیہاتوں میں 20,000, بلکہ میں تو کہتا ہوں وجے واڑہ جیسی جگہ میں 50,000, متوسط شہروں میں 30-35,000, گاؤں دیہاتوں میں 25 سے نیچے تنخواہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وقت پورا دے رہا ہے. اب ہم اسے کہیں گے کاروبار کر, تو امامت کرے گا کہ کاروبار کرے گا؟ ہاں کوئی کاروبار ایسے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا امامت کے ساتھ رہ کر سکتے ہیں, لیکن سفر وغیرہ کر کے کیسے کریں گے؟ تو ایسی صورت میں ہم متولیوں کو مسجد والوں سے بات کر کے, عوام سے اپیل کر کے, بھئی 500-600 آدمی ایک امام کو نہیں برداشت کر سکتے, ان کی تنخواہیں مضبوط ہو اور رہائش کے ساتھ ہو. یہ تنخواہیں رہائش کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اور قابل امام کو لے لیں آپ, اچھے مؤذن ہو اور ان کا احترام کریں. مؤذنوں سے حمامات وغیرہ نہ دھلوائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کردہ معزز اور محترم عہدہ ہے, اور اچھا مؤذن رکھیں, اس کا احترام بھرپور کریں. اور جو مدارس کے محتمم ہیں اور اساتذہ ہیں, وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک عظیم مشن پر لگے ہوئے ہیں, عظیم کام پر, مطالعہ کرنا, پڑھانا. اور استاذ ہمارا فجر سے لے کر رات 9 بجے تک وہ کیا کاروبار کریں گے؟ جو اساتذہ ہیں, جو محتمم ہیں, مساجد میں امام ہیں, ان کو ہم خیال کرنا چاہیے, اچھی تنخواہیں ہوں اور ان کا احترام. دوسرے جو, اب ظاہر سی بات ہے اتنے ہی نہیں علماء, یہ تو 10% ہے یہاں, بلکہ 20%, بہت زیادہ ساؤتھ انڈیا میں لے لیں, بلکہ 25%, 75% تو خالی باہر ہے. میں ان سب سے کہتا ہوں کہ چھوٹا اپنے استطاعت کے حساب سے کاروبار سیکھے, پہلے ٹرین ہو, کہیں کام کریں, کوئی ایک اچھا کاروبار, چھوٹا ہو, عیب نہیں ہے. جتنے ہمارے پاس پیسے ہیں اس سے کاروبار شروع کریں. یہ جو بلا وجہ کے تعویذ گندے وغیرہ یہ چیزوں میں ہم لوگ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی حیات نہیں ہے اور آپ کو عزت نہیں ہے, اور یہ کوئی آپ کا روزگار کا وسیلہ نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ کرتے ہیں الحمدللہ, جو کسی وجہ سے ضرورتاً وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے, سکون کے لیے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اب یہ پروڈکشن اور مزید نہ بڑھائیں, اور اس کو اللہ ہم کو بھی صلاحیت دیا, ہم بھی انسان ہیں, اور بلکہ ان لوگوں سے زیادہ صلاحیت اس لیے کہ آپ قرآن حدیث کو جانتے ہیں, میدان میں اتریں, اپنا حلال روزی کا انتخاب کرے, اس میں ایک فائدہ ہوگا. جب آدمی حلال روزی کماتا ہے اور خود ذریعہ معاش, خود اس کا وسیلہ خود اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, خود کماتا ہے, تو پھر وہ جتنا بولے گا سچ بولے گا, کیونکہ کسی کے ہاتھ میں نہیں وہ, اور اللہ ترقی دے گا. اللہ سب کو دے رہا ہے, سب کو, پوری کائنات والوں کو دے رہا ہے, کیا اللہ ہم کو نہیں دے گا؟ بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اب آتے فراغت کے بعد طے کرو, بھئی مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھرپور پڑھائے, بس ہم وہاں کہیں گے یار اچھی تنخواہیں ہوں, اچھا کام کریں, امامت کرنا ہے کریں, خطیب وہاں اچھی تنخواہ, لیکن جو دونوں سے ہٹ کر آتے ہیں خالی نہ رہیں, اور ایسے کوئی باہر اس میں مصروف نہ ہو. علاقے کے بڑوں سے, بزرگوں سے رابطہ کر کے, جو اس کے ماہرین ہیں تجارت کے, اپنی تجارت کی دنیا میں آئیں, اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے کئی مثالیں ہیں دنیا میں, تو لوگ کماتے ہیں عرب دنیا وغیرہ میں, اور دوسرے ہمارے ہند پاک چھوڑ کر باقی سب جگہ پاک میں بہت سارے علماء کماتے ہیں. یہاں بھی ہے ذریعہ, اس میں آ جائیں آپ کاروبار کی دنیا میں. اور میں خیال کرتا ہوں کئی مرتبہ ایک ادارہ بنائیں ہم, ایک کاروبار کا, معاشیات کا, اقتصادیات کا, صرف علماء کو اس میں داخلہ لیں. اس میں 5 مہینے کی بھی ٹریننگ ہو, سال کی بھی ٹریننگ ہو, 2 سال کی بھی ٹریننگ ہو. اس میں تمام کاروبار کی دقتیں اور اس کے وسائل اور ذرائع ہم ان کو آگاہ کریں. 5 ماہ ایمرجنسی شروع کرنا ہے, 5 مہینے کی, اس میں اس کے پاس تیرا فنڈ کتنا ہے, بھی یہ ہے, اتنے پیسے میرے پاس ہے, تو ہم اس کو اسی لائن میں ڈال دیں. تیرے علاقے میں یہ کاروبار چل سکتا ہے, یہ کاروبار میں تو لے. ایک ادارے کی بڑی سخت ضرورت ہے, کیونکہ علماء کرام باہر جا کے دوسروں سے سیکھنے میں شرماتے ہیں. جی بالکل, ان کو تکلف رہتا ہے, عظیم علم حاصل کر کرے, بڑے علماء کے شاگرد ہیں, تو ایک تکلف رہتا ہے. وہ تکلف تبھی دور ہوگا جب ہم معاشیات اور اقتصادیات کا ادارہ بنائیں, پھر اس کے صلاحیت اور اس کے علاقے کے حساب سے ہم ان کو ایڈوائز دیں, تو انشاءاللہ یہ کام بہت اچھا جائے گا. دعا کریں. یہ کام پینڈنگ ہے, میں کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوں کہ کس جگہ بنانا چاہیے,
تو جگہ صحیح انتخاب ہوا تو انشاءاللہ یہ کام علماء سے مشورہ کر کے بڑوں کی نگرانی میں یہ کام انشاءاللہ کریں گے. تو یہ وجوہات رہی ہے. نائیڈو سے میرے کچھ ڈیمانڈس ہوئے تو ڈیمانڈ کچھ مینیفیسٹو میں لیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور کچھ ڈیمانڈ انشاءاللہ زبانی وعدے کر لیے. تو گزشتہ کی حکومت انتہائی بیکار گئی ہے, ظلم بھی ہوا اور زیادت, اور وہ کچھ بھی مسلمانوں کا مالی فائدہ نہیں ہوا. راجدھانی جانے کا امکان ہے, مسلمانوں کا بہت لمبا نقصان ہوگا, پھر مسلمان یہاں سے نکل کے بنگلور حیدرآباد جانا پڑے گا. ان چیزوں کو سوچتے ہوئے ہمیں, اور تمام مسلمان اس طرف ہے پھر, یعنی اکثر مسلمان علماء, نام نہ لوں, تمام تنظیمیں, بہت ساری تنظیمیں ادھر ہیں. میں سوچا اگر نائیڈو جیت جائیں تو پھر وہی حال ہوگا 2014 کا. مسلمانوں کا بھرم بچانے کے لیے اور کچھ ڈیمانڈز پورا کرانے کے لیے میں نائیڈو کے ساتھ آیا. جی چلیے, بہت بہت جزاک اللہ, شکریہ. اور ناظرین, جیسا کہ آپ تمام نے بخوبی دیکھا ہے, سنا ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے, اور علماء سے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. چلیے جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.